آسمان کے نیچے بسنے والے مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق یہ مولوی ہوں گے۔ یہ پیش گوئی اس زمانے کے مولویوں کے مطابق تھی جو بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ آئیے اس کی مثال انہی مولویوں کی زبانی سنیں۔ پاکستان کے مشہور مولوی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آج ہمیں اس صورتحال کی جھلک اپنے ان مولویوں میں نظر آتی ہے جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ان کی ساری دلچسپی امت میں فتنہ پیدا کرنا ہے اور اس میں تفریق پیدا کر کے اپنی دکان چمکانے سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ امت میں جتنا زیادہ اختلاف بھرے گے لوگوں کو مناظروں کے لیے مولویوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ماہنامہ مثال نومبر 12 1986۔ اس جگہ میں ایک اپنا ذاتی تجربہ ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اس واقعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ ان کی حالت کس حد تک بدترین ہو گئی ہے۔ میرے ایک آپس میں ملنے والے دوست ہیں جو اکثر مولویوں کی باتوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی کی بڑائی کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ان کی بڑائی چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع ہو، نماز پڑھو، اور نہ صرف نماز بلکہ آپ اگر زیادہ تقوی پہ ہونا ہے تو تہجد پڑھو۔ تو جانتے ہو انہوں نے مجھے کیا کہا؟ وہ کہے بھائی ہمارے مولوی صاحب نے تو کہا کہ یہ بہت باریک نماز ہوتی ہے، اس میں بہت باریکی ہوتی ہے، اور اگر اس میں ذرا بھی غلطی ہو گئی تو ایک ہونے کا دوسرا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر مولوی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہدیہ دے دی ہے، میں نماز آپ کی میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس قدر ان کی یہ حالات ہو گئی ہے۔ ہم اہل بصیرت کی خدمت میں عرض گزارش کرتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، کیا اسلام کی محبت کا دم بھرنے والوں کے پاس صرف یہی غیر اسلامی ردعمل ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ گالیوں کے علاوہ انہوں نے کچھ دے کر نہیں دکھایا اور کچھ کر کے نہیں بتایا۔ عمل کی قوت تو ان میں باقی نہیں رہی، اخلاق کے زیور سے یہ آئی ہے۔ کیا یہ اسلام کی خدمت کا عظیم الشان فریضہ ادا کر سکتے ہیں؟ علم و عمل کا میدان یہ ہار چکے ہیں، ان کے لچن بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ جھوٹے ہیں، ہاں ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ اپنے اعتراضات میں جھوٹے ہیں، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یقیناً اپنے دعوے میں سچے اور سچے ہیں۔ اس کفر کے فتووں میں ہی آپ کی صداقت چھپی ہوئی ہے۔ ہر نبی پر کفر کے فتوے لگے اور اس کی مخالفت کی گئی۔ آپ ان گالیوں کے نتیجے میں فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعائیں دو، آگے تو آرام دو، کفر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ، کبر کی عادت جو دیکھو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ۔ آئیے ایک اور عظیم الشان پیش گوئی کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں، جو جب سے دنیا بنی ہے کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ ہے قصور و قصور کی پیش گوئی، یعنی چاند و سورج کی پیش گوئی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مسیح اسلام کی صداقت کے دو نشان ہوں گے۔ پہلا نشان یعنی چاند کو پہلی تاریخ میں اور سورج کو درمیانی دن میں گرہن لگے گا۔ 13 رمضان کو 22 مارچ 1854 کو چاند کو گرہن لگا، اور 28 رمضان 6 اپریل 1854 کو سورج کو گرہن لگا، جس سے 4 سال قبل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کا مہدی ہونے کا دعویٰ فرمائے، اور یہ پیش گوئی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ اس کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ مہارشی وید ویاس سے جب پوچھا گیا کہ کل کی اوتار جب پرکٹ ہوں گے تو ان کی پہچان کیا ہوگی، بھوشیہ پران میں آپ لکھتے ہیں، یدا چندرکش سورکش دش برہسپتے ایک راشو سمے شانتی تدا بھوتی تدپتم۔ श्रीमद् भगवत पुराण चंद 12 अध्याय 2 श्लोक 24। इसका मतलब ये है कि जब कल की अवतार प्रकट होंगे तो सूरज चंद्र और धरती एक राशि में आ जाएंगे जो तमाम लोगों ने मुशाहिदा कर चुके हैं। आइए कुछ और पेश गोइयां हिंदू धर्म की किताबों से आपके सामने पेश करता हूँ। चुनाचे लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां
धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8, यानी जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म जागने लगता है, तब तक मैं धरती पर प्रकट होता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ और अधर्म का नाश। इसके मुताबिक आने वाले अवतार और मेहदी की आमद के बारे में एक किताब हिंदुइज्म इन स्पेसेस, जो एक IAS ऑफिसर मिस्टर वेद व्यास की लिखी हुई है। आप लिखते हैं, जो अंग्रेजी में इसका तर्जुमा मैंने उर्दू में किया है, आप लिखते हैं कलयुग की शुरुआत एक नए दौर से होगी, जिससे एक असीम गुजरे हुए दौर का खात्मा होगा, जिस जमाने में इंसान में बच्चों जैसी सच्चाई और मासूमियत और तकवा पाया जाता था, जिस पर चलते हुए इंसान जिंदा खुदा से ताल्लुक जोड़ता था और उससे बातें करता था, जिसको श्री राम कृष्ण परमहंसा ने खुले तौर पर साबित किया है कि ये हकीकत है कि इंसान अगर तकवे पर रहते हुए खुदा की तरफ झुके तो वो जिंदा खुदा से ताल्लुक जोड़ सकता है, जो अब खत्म हो चुका है, यानी कि कलयुग की शुरुआत, जिसमें इंसान खुदा को भूले हुए अपने नफसानी ख्वाहिशात की तरफ रुजू हो गया। मजहब की जगह सियासत लेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को बर्बाद करने में लगा होगा, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करेगा, भाई भाई को धोखा देगा, एक तबका दूसरे तबके पर हावी होने की कोशिश करेगा, जिसका नतीजा ये होगा चारों तरफ खून ही खून होगा और जंगें होंगी। ये जमाना गमों, दुखों और इंसान की नाकामियों से भरा होगा। वो इसलिए कि इंसान अपनी दुनिया में आने के असल मकसद को भूल बैठेगा, जो आज हम जिंदगी के हर शोबे में देख रहे हैं। चुनांचे इसी कलयुग यानी नए दौर में खुदा का एक नया पैगंबर आएगा, जो दुनिया को दोबारा सच्चाई की तरफ राग़िब करेगा, जिसकी तालीम में दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपनी एकजहती और सुकून पाएंगे, जिसकी तालीम में दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपनी एकजहती और सुकून पाएंगे, जिसमें इंसान की तमाम लड़ाइयों का खात्मा हो जाएगा। जैसे कमल के फूल की सारी पत्तियां शाम होने पर बंद हो जाती है और एक हाथ पर जमा हो जाएंगे। दुनिया की हर कौम, हर तबका और हर मुल्क उसकी बातों में सच्चाई और सुकून महसूस करेगा। दुनिया की हर कौम, हर तबका और हर मुल्क उसकी बातों में सच्चाई और सुकून महसूस करेगा, जो कल की अवतार होगा, जो सफेद घोड़े पर सवार होगा, जिसका जन्म दोबारा ईसा का जन्म होगा, जो गौतम बुद्धा भी होगा, जो मुसलमानों के लिए इमाम महदी होगा। तमाम कौमें इसके झंडे तले जमा हो जाएंगे, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह होगा और शहंशाहों का शहंशाह। मोअज़्ज़िज़ सामईन, आने वाले मसीह के बारे में आपका नाम अहमद होगा। इसके बारे में भी हिंदू धर्म में पेशगोई ग्रंथों में मिलती है। आने वाले का नाम अहमद होगा। अहमद के संबंध में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में आता है कि अपने से पहले गुजरे हुए एक महर्षि यानी पैगंबर का उप और आध्यात्मिक पुत्र होगा, यानी रूहानी फर्जंद होगा। चुनांचे आता है अहमद प्रतिष्ठ परे मेघा मुजस्से चक्रभा अहम सूर्य युवाजनी, अर्थात अथर्ववेद कांड 20 चंद 118 मंत्र 1, यानी अहमद ने अपने रब से ज्ञान से पूर्ण धर्म मार्ग को हासिल किया। मैं सूर्य की तरह इससे रोशन हो रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ सामईन, ये तमाम के तमाम पेशगोइयाँ अल्लाह ताला ने अपने वक्त पर पूरे करके दिखा दिए। आप फरमाते हैं, मैं तो एक तुख़्म रेज़ी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तो एक तुख़्म रेज़ी करने आया हूँ, सो मेरे हाथ से वो तुख़्म बोया गया और अब बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो उसको रोक सकेगा, तो यहाँ तक कि तमाम जमीन पर मुहित हो जाएगा। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ कि मैं मुफ्तरी नहीं हूँ, काज़िब नहीं हूँ, बल्कि मैं वही हूँ जिसका वादा नबियों की ज़बानी होता चला आया है, जिसको हुज़ूर ने सलाम किया है। मैं वही मसीह मौऊद हूँ जो 24वीं सदी में आने वाला था और जो मेहदी भी हूँ। मुझे वही कबूल कर सकता है जिसको खुदा ताला अपने फजल से देखने वाली आंख अता करता है। और अब ये जमात दिन ब दिन बढ़ रही है।
خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بڑھے، بس یہ بڑھے گی اور ضرور بڑھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج جماعت احمدیہ دنیا کے 204 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اسلام احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری زمین پھیل رہی ہے اور مخالفین کی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ آج ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو منوانے کے لیے خدا کے فرشتے یقیناً مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے۔ آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار، آ رہا ہے اس طرف احرار و یورپ کا مزاج، نفس پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ باد۔ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے زندہ ہو اے آبار کا دشتکار واخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کے اجلاس کی دوسری تقریر بعنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خدمت اسلام، جو مکرم حمید احمد کولی صاحب سیکریٹری تعلیم القرآن وقف عارضی کریں گے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز صاحب صدر اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ احباب کرام نے سماعت فرمایا، میری تقریر کا عنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خدمت اسلام۔ یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ خاکسار صرف 20 منٹ میں اس مضمون کا حق ادا کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال خاکسار اختصار کے ساتھ کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے 1400 سال قبل جب دنیا کے ہر گوشے میں کفر و ضلالت اور بے دینی کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ملک عرب کے مشہور شہر مکہ میں خدا ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کی صورت میں مکمل ضابطۂ حیات نوع انسان کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے اپنی انتھک محنت اور جدوجہد سے اسلام کے نور سے نہ صرف جزیرہ نما عرب کو منور کیا بلکہ 4 دانگ عالم میں اس مقدس نور کی ضیاء پاشی کی۔ یہ بڑی عجیب اور حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس دور میں کہ جب اسلام اپنی ترقیات کے بارے عروج پر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے زوال کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ نے مشکات شعبۃ ایمان میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی لیکن در حقیقت ہدایت سے خالی اور ویران ہوگی۔ ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان علمائی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں پھر لوٹیں گے۔ چنانچہ 19ویں صدی عیسوی میں مسلمان اسلامی تعلیمات سے اس قدر دور جا پڑے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی اور خود مسلمان علماء اور مفکرین و دانشوروں نے اس کا اقرار کیا ہے۔ مولانا الطاف سرحانی نے فرمایا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر کیا کہ مذہب کے دکانداروں نے
جہل و تقلید اور تعصب و ہوا پرستی کا نام مذہب رکھا ہے، اور روشن خیالی و تحقیق جدید کے عقل فروشوں نے الحاد و بے قیدی کو حکمت و اجتہاد کے لباس سے سنوارا ہے۔ نہ مدرسے میں علم ہے، نہ محراب مسجد میں اخلاص، اور نہ مائکے میں زندان بھیجیا۔ تذکرہ عزب الکلام آزاد صفحہ 11۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسر نے لکھا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے قرآن بالکل اٹھ چکا ہے۔ فرضی طور پر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر واللہ دل سے اسے معاملی اور بہت معاملی اور بیکار کتاب جانتے ہیں۔ اخبار اہل حدیث 14 جون سن 1912۔ حضرات، ایسے انتہائی مایوس کن اور پورا شوق دور میں حالات زمانہ نے یہ گواہی دی تھی کہ اہل اسلام کا کام دنیاوی منصوبوں بندیوں سے ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک روحانی نظام ہے۔ اس کا احیا اسی نہج پر طریق پر ہو سکتا تھا جس طریق پر آغاز اسلام میں ہوا تھا، اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے نازک دور میں انسانیت کی فلاح و بہبود اور نجات کے لیے خدا تعالیٰ کے مامور اور مرسلین آیا کرتے ہیں، اور بین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بدحالی دور کرنے اور اسلام کو دوبارہ پانے اور ان پر پہنچانے کے لیے امت محمدیہ میں مسیح موعود اور امام مہدی کے ظہور کی خوشخبری سنائی تھی۔ بس 19ویں صدی میں یہ وہ حالات تھے جب بگڑا ہوا وہ زمانہ موجود تھا جس میں احیا اسلام مخدر تھی، بگڑی ہوئی وہ قوم موجود تھی جس کی اصلاح کے لیے مسیح موعود اور امام مہدی کی آمد کا انتظار تھا۔ ایسے نازک دور اور عین ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بے یار و مددگار اور بے آسرا نہ چھوڑا۔ خیر رسول کی خیر امت کی بر وقت دستگیری کی اور اپنے وعدوں اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اہل اسلام کے لیے قادیان کی مقدس بستی میں حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو مسیح محمدی اور امام مہدی بنا کر ان کو سنوایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ حقیقت بروز اعلان فرمایا کہ وقت تھا، وقت مسیح نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریخ پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور تقویٰ اور راست بازوں کو ظاہر ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور تہذیب کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 251۔ اس پرشکر اور پرامید نام کا ہونا تھا کہ غیر مذاہب کی طرف سے تو مخالفت کا طوفان برپا ہونا ہی تھا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ علیہ السلام کی ایسی مخالفت ہوئی جیسا کہ سنت خاتمہ کے مطابق اللہ کی ہوتی چلی آئی ہے۔ آپ علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگائے گئے، واجب القتل قرار دیا گیا، جھوٹے مقدمات قتل آپ علیہ السلام پر چلائے گئے، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہر وہ چار باعث آزمایا گیا، مگر آفرین ہے اس مسیح مہدی پر کہ آپ کے باعث بات میں ذرہ بھی درگش نہ آئی، اسلام کی خاطر ہر دکھ سختی اور ظلم برداشت کیا اور ہمیں ملت میں اپنی تمام محبوب چیزوں کو قربان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں لگن تھی تو صرف یہی کہ اسلام کی صداقت پر ہر دل پر نقش ہو جائے اور دنیا اس بات پر ایمان لے آئے کہ اسلام سے بہتر مذہب اور کوئی نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین رسول اور قرآن پاک بے نظیر کتاب ہے۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی فضیلت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی و نقلی الزامی و تحقیقی جوابات دینے میں مصروف رہے، تو دوسری طرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دلائل و براہین اور مشاہدات و معجزات کے انبار لگا دیے۔ نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی غرب اسلام کے عظیم شان مہم کے لیے وقف کر دی، بلکہ اس مہم کو جاری رکھنے کے لیے ایک فعال جماعت قائم کر دی جس کے رگ و ریشے میں خدمت و اشاعت اسلام کی طرف اچھی ہوئی ہے،
चुनाचे आया इस्लाम का परचम बुलंद करते हुए तमाम दुनिया के सामने आप अलैहिस्सलाम ने निहायत तहद्दी के साथ फरमाया, अगर मेरे मुकाबले पर तमाम दुनिया की फौजें जमा हो जाए और इस बात का बिलमुकाबिल इम्तिहान हो कि किसको खुदा गैब की खबरें देता है और किसकी दुआएं कबूल करता है और किसकी मदद करता है और किसके लिए बड़े बड़े निशान दिखाता है, तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ही गालिब रहूंगा। क्या कोई है कि इस इम्तिहान में मेरे मुखाबिल पर आवे? हजार निशान खुदा ने मैं इसलिए मुझे दिए ताकि दुश्मन मालूम करे कि दीन इस्लाम सच्चा है। मैं अपनी कोई इज्जत नहीं चाहता बल्कि इसकी इज्जत चाहता हूँ जिसके लिए मैं घर लगाया हूँ। हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 181 182। सामईन इकराम, दरअसल आज हम इस तूफान का अंदाजा ही नहीं लगा सकते जो आज से 125 साल पहले ईसाई पादरियों, आर्य उपदेशकों ने हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में शोर मचा रखा था। वो गली कूचों में इस्लाम के खिलाफ दंडनाते फिरते थे, जगह जगह वाज और लेक्चर करते, ट्रैक्ट और पम्फलेट छाया करते थे, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना-ए तान बनाया जाता था और मुसलमानों में इनका मुकाबला करने की सकत नहीं थी। बेबसी और बेकसी के इस आलम में मगरबी उलूम से मरूब होकर ईसाई बुनियादों की ज़रियाशी के नतीजे में बड़े बड़े मुसलमान उलमा और जामे मस्जिद के खतीबों ने ईसाइयत इख्तियार करके पादरियों का लिबाला ओढ़ लिया था।